الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الذين يوفوا بهذا الكتاب أقواما ويزيدوا به آخرين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے جو اپنے اسلوب بیان اور انداز بیان میں ایک منفرد سورہ ہے. سورہ رحمان کو پڑھتے جائیے، اللہ کی نوازشات کو دیکھتے جائیے. سورج کا ذکر کیا گیا ہے، چاند کا ذکر کیا گیا ہے، ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے، درختوں کا ذکر کیا گیا ہے، زمین کا ذکر کیا گیا ہے، زمین سے پیدا ہونے والے گلو جات کا ذکر کیا گیا ہے، سمندر کا ذکر کیا گیا ہے، سمندر سے ملنے والے ہیرے جواہرات کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جہنم کا ذکر کیا گیا ہے، جنت کا ذکر کیا گیا ہے. ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت و جلال نے ان تمام نعمتوں میں سے سب سے پہلے کس نعمت کا ذکر کیا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھلایا. سب سے پہلے قرآن پاک کا ذکر کیا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا عطیہ ہے. کیوں نہ ہو، کسی شاعر نے کہا ہے تیرا کلام علول کلام ہے، اب بھی تیرا کلام علول کلام ہے، اب بھی تیرے کلام سے بہترین کوئی کلام نہیں. ہمیں قرآن کے اصول پر چلنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی اور معدن حیات کا چشمہ زندگی ہے. وہ عرب قوم جو پشتہ پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، اس کو دنیا ذلیل و حقیر جانتی تھی. کوئی اس قوم کی مہنگینیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، اور کوئی ان کو جھولا عرب کا خطاب دیتا، اور کوئی ان کو جاہل مکہ کہتا. لیکن جب قرآن آیا، جن کا نام جھولا عرب کا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو لے شرکت سے یاد کرتے تھے، ان کو رضی اللہ عنہ مرجون کا اعجاز ملا. وہ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا، اس زمانے کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کروڑ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے کیسر و کسریٰ کا گروہ خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کا قرآن کے بارے میں بد حکمت فیصلہ ہے کہ جو کوئی محمد خواب ہو کسی نسل سے ہو، اس کا کوئی بھی رنگ روپ ہو اور اس کی کوئی بھی زبان ہو، اگر قرآن مقدس کو اپنا رہنما بنا کر اپنے کو اس کا تابع دار بنائے گا اور اس کے ساتھ وہ تعلق رکھے گا جو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت میں سربلندی سرفراز عطا کریں گے. مگر افسوس سدا افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا جو مسلم قوم جس کے سر پر عزت و وقار کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.